بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود المرسلین، پارہ نمبر 19 سورہ شعراء، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 141 تا 159۔ مذکورہ آیتوں میں سیدنا صالح علیہ السلام کی دعوت و عزیمت اور قوم کی حد دڑمی کا بیان ہے، تذکرہ ہے۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، خوف خدا اور خوف آخرت کی دعوت دی، لیکن سمودیوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا، اور سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا افلا تتقون، کیا تمہارے اندر کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے؟ اور پھر فرمایا کہ میں تمہارے پاس پیغام الہی لے کر آیا ہوں، امانت دار رسول ہوں، رسول امین، اور فرمایا وَأَطِیعُونَ، میری اطاعت کرو، میری فرمان برداری کرو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اس دعوت و تبلیغ پر میں تم سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا، کوئی صلہ اور مزدوری بھی طلب نہیں کرتا، اس کا اجر و ثواب مجھے میرا رب دے گا جو تمام عالم کا پالنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ أَتُتْرَكُونَ فِيمَا هَاهُنَا آمِنِينَ، یعنی تم جو خوشحالی کی سوکالی کی زندگی بسر کر رہے ہو اور بے فکری سے لگے ہوئے ہو، تمہیں اس درجے تک تم اس میں متفکر ہو چکے ہو کہ اللہ کی فکر کو چھوڑ گئے ہو، اللہ کی ذکر سے غافل ہو گئے ہو۔ ذرا بتاؤ تمہیں اتنی بے فکری سے رہنے دیا جائے گا؟ یہاں دنیا میں موجود تمہارے پاس جو انعامات ہے، باغات ہے، چشمے ہے، کھجورے ہے، کھجوروں کا ملائم گابا، مطلب کھجوروں میں پھل خوب بکثرت ہوتے ہیں تمہاری ہی باغات میں، اور تم اس غفلت کی وجہ سے پہاڑوں کو تراش کر فخر کرتے ہوئے مکانات بناتے ہو، اور یہ سارے کام بڑے بے غورے سے بے فکرے سے کرتے ہو۔ فاتقوا اللہ، خدا کا واسطہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، یہ دنیا فانی ہے، باقی نہیں ہے۔ وَأَطِیعُونَ، اور میری اطاعت کرو، اور وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ، مسرفین
اور حد سے نکل جانے والوں کی بات مت مانو۔ یہ مسرفین دراصل مفسدین ہے۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، یہ فساد کی جڑ ہے، اور وہ زمین پر فتنہ، فساد، بدامنی، بغاوت کے درپے ہوتے ہیں، یہ کبھی اصلاح کی بات نہیں کرتے۔ تو صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، انہوں نے یک دم الزام لگایا کہ انما انت من المسحرین، کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی بہت بھاری جادو ہوا ہے، اور اتنا بڑا جادو ہے کہ جس سے آپ کا عقل و دانش نعوذ باللہ خراب ہوا ہے، اور پھر آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر یہ کہا کہ ما انت الا بشر مثلنا، آپ تو ہمارے جیسے بشر ہے، آپ ہماری طرح معمولی آدمی ہو۔ اور پھر اس نے چیلنج کیا قوم نے، کہنے لگے فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ اپنی دعوتی نبوت میں سچے ہیں تو اپنے نبوت کے دعویٰ پر کوئی دلیل پیش کرو۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ یہ اونٹنی ہے، هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ یوم معلوم، یہ ایک اونٹنی ہے، خارق العادت، خلاف عادت اس کی تخلیق ہوئی ہے، یہ میری رسالت کی دلیل ہے، یہ میری نبوت کا معجزہ ہے، اور اس کے کچھ حقوق ہے، اور اس اونٹنے کے حقوق میں سے یہ ایک حق یہ ہے کہ پانی پینے کے حوالے سے ایک دن باری اس کی ہوگی ایک مقررہ دن میں، اور ایک باری مویشیوں کی ہوگی، آپ لوگ قوم کے جو مویشی ہے، مال وغیرہ ہے۔ اور یاد رکھو کہ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ علیم، اس اونٹنے کو تکلیف کے ساتھ ہاتھ مت لگانا، ورنہ تمہیں عذاب پکڑے گا۔ لیکن ان بدبخت سمودیوں نے، قوم سمود نے اس معجزہ کو، اس اونٹنے کو مار ڈالا، اور جب عذاب کے نشانات ظاہر ہوئے تو یہ لوگ اپنے حرکات پر پشیمان تو تھے، ہو گئے، لیکن جب اب چونکہ نزول عذاب ہو چکا تھا، فیصلہ ہو چکا تھا، تو کیا کہتے ہیں، چراغ آ رہے کند عاقل کے بعض آیت پشیمانی، جب عذاب نازل ہو گیا تو ابھی پشیمانی کا فائدہ نہیں رہا، تو پشیمانی بیکار ہو گئی، تدارک ابھی ممکن نہیں ہے۔ جس طرح غرغرہ کی حالت میں ایک بندہ مر رہا ہے اور کافر ہے، مشرک ہے، اور وہ پھر توبہ کرے تو ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، بہرحال تذکیر بایام اللہ کے اساس پر اس واقعہ میں وعظ ہے، نصیحت ہے، عبرت ہے، لیکن یہ کفار وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یہ کفار مکہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے اکثر ان میں سے۔ اور اس واقعہ میں صفت عزیز کے اساس پر قوم سمود کی ہلاکت کا معاملہ ہے، اور صفت رحیم کی بنیاد پر مسلمانوں کے ساتھ نجات کا معاملہ ہے۔ فرمایا کذبت ثمود المرسلین،
کذبت جھٹلایا سمود، قوم سمود نے المرسلین رسولوں کو، اذ قال لهم اخوہم جب ان سے کہا ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے، الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں، انی لکم بلا شبہ میں تمہارے لیے رسول امین، رسول ہوں امانت دار، فاتقوا اللہ پس اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونَ اور میرا حکم مانو، وَمَا أَسْأَلُكُمْ اور میں نہیں مانگتا تم سے علیہ اس تبلیغ پر من اجر کوئی اجرت، ان اجریہ نہیں ہے میرا بدلہ اجر اور ثواب، الا علی اللہ مگر پروردگار عالم سے ہے، اور اللہ رب العالمین مجھے اس کا اجر و ثواب دے گا۔ اتترکون کیا تم چھوڑ دی جاؤں گے، فیما ان چیزوں میں سے، ہا ہونا جو یہاں پر ہے اس دنیا میں، آمنین امن کے ساتھ، فی جنات باغات میں، وعیون اور چشموں میں، وزروع اور کھیتوں میں، ونخل کھجوروں میں، طلعها ہضیم جس کا خوشہ گابا نرم اور نازک ہے، وتنحتون من الجبال اور تم تراشتے ہو، من الجبال پہاڑوں سے، بیوتن گھر، فارحین خوشی سے، تکلف سے، بلا ضرورت، فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُونَ اور میری اطاعت کرو، وَلَا تُطِیعُوا امر المسرفین اور بات نہ مانو، حکم نہ مانو حد سے بڑھنے والوں کا۔ کون ہے وہ لوگ، الذین یفسدون فی الارض جو فساد کرتے ہیں روئے زمین پر، ولا یصلحون اور اصلاح نہیں کرتے، قالوا وہ بولے انما انت من المسحرین بے شک تو ہی سحر زدہ لوگوں میں سے ہے، ما انت نہیں ہے آپ، الا بشر مثلنا مگر انسان ہے ہمارا جیسا، فأت بآیۃ پس لے آ کوئی نشانی، ان کنت من الصادقین اگر آپ ہے سچے لوگوں میں سے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، ہذہ ناقۃ اللہ، ہاں دوسری جگہ ہے، ہذہ ناقۃ اللہ یہ ایک اونٹنی ہے، اس کی شربن پینے کی باری ہے، وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْمٍ معلوم اور تمہارے لیے بھی پانی پینے کی باری ہے ایک دن مقرر، وَلَا تَمَسُّوهَا نہ پہنچاؤ اسے، بِسُوءٍ اذیت، فَيَأْخُذَكُمْ پکڑ لے گا تمہیں، بعذاب یوم عظیم ایک بڑے دن کے عذاب سے، فَعَقَرُوهَا پھر انہوں نے کاٹ ڈالا اس اونٹنے کو، فَأَصْبَحُوا پس ہو گئے نادمین سخت شرمندہ، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ پس پکڑ لیا انہیں عذاب نے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً بے شک اس میں نشانی ہے قدرت کی، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ اور نہیں تھے اکثر ان کفار مکہ میں سے مؤمنین ایمان لانے والے، وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تمہارا رب لَهُوَ الْعَزِيزُ بڑا غالب ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے،
وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین۔